آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ آج ہم جو بات کریں گے جنات کے حوالے سے ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ان کی حیثیت کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں، ان کی موجودگی کے حوالے سے۔ تو قرآن کریم کی ایک تو سورہ جن ہے جس کی 2 آیات میں نے بھی تلاوت کی ہیں، اور اس سے پہلے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اسی پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے مفتی ابوالحسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب بھی تشریف فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ فصیح الدین عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فصیح صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے
ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ازواج نبی اولاد علی کی کیا شان بڑھائی اللہ نے، ازواج نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب فصیح الدین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ حضرت، جنات کے بارے میں لوگوں کے سوالات ہیں یہ نہیں ہیں یہ نہیں ہے، کیا ہے، نظر کیوں نہیں آتے؟ انسانوں میں گھس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ ہوئے میرے تو جن آ گئے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جنات کا وجود یہ اپنے لفظ جو ہے اسی پر خیال کر لیا جائے تو کافی ہے۔ جن کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز۔ جنت عربی زبان میں باغات کو بھی کہتے ہیں اور جنت کو بھی جنت کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں جنین، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں، ان کی اصلی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اس پہ کوئی سرچ کی جائے، کوئی معاملات جو ہے تگ و دو کی جائے، محنت کی جائے تو انسانی تصورات میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے بھی اس کی بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔ جیسے آپ نے بھی قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من نار السموم، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ ہم نے اس کو آگ کا جو شعلہ ہے اس سے جن کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کی حقیقت کا انکار کرنا یہ تو ناممکن چیز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آگے اس میں ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ بلکہ فراڈ ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ جنات کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام پر جنات کا اثر ہوا کہ انہوں نے جان کو نقصان دیا، مال کو نقصان دیا۔ جیسے غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین بھاگے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کون سا جا رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا سراقہ بن مالک ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ سراقہ بن مالک نہیں، یہ ابلیس تھا جو مکہ سے مشرکین مکہ کو ابھارتے ہوئے لا رہا تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، کیونکہ بڑا بہادر تھا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ ابلیس ہے، جن ہے جو ان کے ساتھ آیا ہے انسانی شکل میں۔ کیوں آیا ہے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، تو جان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، مال کے لیے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم مد نظر رکھے، صحیح البخاری میں ہے، وہ چور 3 راتیں صدقۃ الفطر چرانے کے لیے آتا تھا۔ تو اسی طرح مال کا جو ہے وہ بھی، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہے
صحت پر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ مرض لاحق تھا، بیماری بہت زیادہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا انی رسول اللہ اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس سے نکل جا، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہہ رہا ہوں۔ تو فرماتے اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اس کا مطلب ہے صحت پر بھی اثر انداز ڈاکٹر صاحب، جب ہم جیسے ابھی چونکہ پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص کسی غیر معمولی حالت میں ہوتا ہے، اس کی اگر صحت بگڑ گئی ہے اور درست نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، تو لوگوں کا عمومی طور پر اگر ہم زیادہ دیکھتے ہیں یار کوئی تعویذ ہیں جو کوئی جنات کا اثر ہے، وہ یہ اتنے زیادہ پاکستان میں جو اس بارے میں تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے، واقعتاً اتنا زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ سب جہالت کی پیداوار ہے، یہ تصورات جو ہے نا، یہ 90% سے زیادہ جہالت کی پیداوار ہے۔ اس کی حقیقت پر تو بھائی نے بات کر دی، ظاہر ہے ان کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر سورۃ الانسان ہے تو پھر قرآن مجید میں سورہ الجن ہے، یہ آؤٹ آف ڈسکشن ہو گیا۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ آپ مانے نہ۔ تو اگر آپ اس بات کو دیکھیں، جو ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو اسلامی حقانیت، اسلامی حقائق کی حقانیت اور قرآنی حقائق کی حقانیت اور واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے نہیں ماننا تو میں اس کے اندر بغیر کسی وائر کے آپ کی آواز اتنی دور بیٹھ کے کیسے سنتا ہوں؟ ظاہر ہے تو کوئی ظاہری تعلق تو نہیں ہے، تو یہ نظر تو نہیں آ رہی کوئی وائر ہے درمیان میں، تو اب تو اسٹیبلش ہو چکی ہیں چیزیں، تو لہٰذا کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ کوئی معیوب یا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ انکار کی دلیل اور ہوتی ہے جو انکار کی دلیل۔ دوسری طرف تو جیسے آپ نے یہ بات کیا تو پھر تو یؤمنون بالغیب بھی آ جاتا ہے، دیکھ لیں نا، تو ساتھ میں جڑ جاتی چیز جب آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو آپ نے ایمان لایا نا بغیر جو غیب کی ہیں۔ ہاں تو یہ دیکھ لینا اسی طرح۔ اچھا، اب پاکستان کا جو آپ نے معاملہ جنات کے حوالے سے کہا، جو یہ سر یہاں پر ہماری جو قوم ہے نا، یہ بنیادی طور پہ غلام قوم ہے، نفسیاتی طور پہ یہ ہم غلام لوگ ہیں، مذہبی طور پہ بھی ہم غلام لوگ ہیں۔ جو مذہب کا پیراڈائم ہمارے یہاں متعارف ہے وہ سارا کا سارا مبنی پر غلامی ہے، وہ پیروں کی مریدوں کی غلامی کی شکل میں ہو، سمجھے، وہ مذہبی پیشواؤں کی غلامی کی شکل میں ہو، سمجھے، وہ جس بھی شکل میں ہو، یعنی یہاں پر جو بھی پیراڈائم چل رہا ہے اس میں آزاد شہری پنپنے نہیں دیے گئے۔ یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، نہ سیاستدانوں کے حق میں، نہ معیشت دانوں کے حق میں، نہ مذہبی طبقے کے حق میں ہے کہ یہاں آزاد لوگ پیدا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہر طبقے نے پھر انگیج کرنے کے لیے اپنے اپنے معاملات بنا رکھے ہیں۔ اب یہ جو ابھی 2-4 احادیث انہوں نے فرمائیں کہ اپنا وہ صحت پر اثر انداز ہوتا ہے مال، دیکھنا یہ چاہیے ہر چیز کا آپ کے وجود میں دخل ہونے کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ تو جنات جو ہیں وہ انسان کو متاثر کیوں کرتے ہیں اور کس بنیاد پر متاثر کرتے ہیں، وہ آپ کی نفسیات ہے۔ جب تک انسانی نفسیات پر یہ جدید تحقیق اور یہ کتابیں نہیں آئی تھیں اور اس پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ ایک مخمصہ تھا کہ 2 طبقے تھے، امت کا ایک طبقہ کہتا تھا یہ شے ہی کوئی نہیں، یہ انسان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور ایک طبقہ کہتا تھا کہ نہیں یہ شے ہے۔ اب دیکھیے جنات بنیادی طور پہ انسان کی نفسیات کو متاثر کرتے ہیں۔ اب سائیکولوجیکلی آپ کو ایڈریس کرنے کا، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کا ہمارے یہاں نظام ہی کوئی نہیں پایا جاتا، سمجھے۔ ایک بندہ ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، وہ ڈپریس ہے، وہ جاب کے مسئلے میں ہے، اس کی فیملی کا مسئلہ ہے، اس کی بیوی سے نہیں بنتی، بھائیوں سے نہیں بنتی، اس پر جنات ہے۔ ایک بندہ ہے جو پڑھا نہیں ہے، 20 سال اس نے اپنی زندگی کے ضائع کیے ہیں، اب وہ اچھی جاب نہیں کر رہا، ڈپریس ہے، اس پر جنات ہے۔ ایک شخص جو بیوی بچوں کے ساتھ پراپر کاؤنسلنگ نہیں کرتا، ٹائم نہیں دیتا، کما کے نہیں لاتا، گھر کے معاملات خراب ہیں، اس پر جنات ہیں۔ یعنی ہم سے اب یہ جنات نے قیامت کے دن ہماری شکایت کرنی ہے کہ باری تعالیٰ یہ اپنی ساری ناکامیاں میرے کھاتے میں ڈال دیتے اور میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا تھا۔ یہ جہالت کا تصور ہے۔ جنات آپ کو بنیادی طور پہ نفسیاتی طور پہ دیکھیں نا۔ اب مجھے بتائیں، کیا شیطان مجھ سے سارا کچھ کرواتا ہے؟ اگر شیطان کرواتا ہے تو میں جواب دہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حضور، پھر تصور سزا و جزا عبث ہوتا ہے معاذ اللہ۔ جس طرح شیطان محض وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح جن بھی محض نفسیاتی وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ آپ کی پوری سائیکولوجی نے آپ کی باڈی آپریٹ کرنی ہے، وہ آپ کو
کوئی ڈراتا ہے، کسی کی صفت موہومہ اس کو کہتے ہیں علماء، آپ کی وہم قبول کرنے کی صفت کمزور ہوتی ہے، وہ آپ کے اعصاب پر اتنا حاوی ہوتا جاتا ہے، اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ پورا آپریٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ ہوا ہے، جبکہ آپ نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سب سے کم جو ڈاکٹرز ہیں وہ کس فیلڈ کے ہیں؟ وہ سائیکالوجسٹ ہیں، اور اس وقت پاکستانی پوری قوم کو پتہ ہے کہاں بیٹھنا چاہیے؟ سائیکالوجسٹ کے آگے بیٹھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جنات کا کوئی یہ ہزار بھی نہیں، لاکھ میں سے ایک کیس ہوتا ہے جنات داخل بھی ہوتے ہیں وجود میں، اس پر میں بات کروں گا۔ یہ نکالے بھی جاتے ہیں، یہ تنگ بھی کرتے ہیں، وہ ایڈے ویلے نہیں ہیں جس طرح ہم نے ان کو ویلا بنا دیا، اس سے زیادہ ویلے ہم ہیں، ہم ان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ بدر کے حوالے سے، تو یہ مذاہب بھی مختلف مذاہب سے ہوتے ہیں؟ جی جی، یعنی جنات میں اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں مذہب کی تقسیم ہے، مسلک کی تقسیم ہے، اسی طرح جنات میں بھی یہ تقسیم موجود ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنات کا قول ذکر کرتے ہیں کہ جنات کہتے ہیں وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، ہم مختلف مراتب پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں۔ اسی طرح یعنی ان کے مذاہب بھی ہیں اور ان کے مسالک بھی ہیں، اور اسی طرح یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ باقی شاید میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ شاید بہت زیادہ ہی جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی سرکشی کی بات کی ہے، فزادوہم رہقا، فرمایا یہ ہلاکت میں، تباہی میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرارت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت پلاننگ ہو تو پھر ہی اس نے کسی انسان کو تنگ کرنا ہے کہ ساری دنیا کے جنات پاکستان میں ہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو کہ جنات یا شیاطین ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے، جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ویلے نے، تو پھر شریعت ہمیں دن رات اتنے اذکار تسبیحات، آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شام کو کوئی گھر جائے بسم اللہ کہے، مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کریں، وہ ویلے نے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میں جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے اس گھر میں شیطان رہتا نہیں ہے، داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں السلام علیکم سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں گے، شیطان اس گھر میں شرارت نہیں کرتا۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں، وہ آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی تعداد انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شرارت رکھی ہوئی ہے۔ ان کو کچھ بھی مقصود نہیں ہے ہم سے، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ شرارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات کہ دوسرے ممالک میں نہیں ہے، دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض لوگ ان کا یعنی یہاں تو جیسے سعودی عرب ہے، آپ دیکھیں وہ لوگ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، اور ان میں کوئی ڈرائیور ہو، کوئی عالم ہو، کوئی سادہ آدمی ہو، تاجر ہو، صبح شام کے اذکار وہ کرے گا، آپ سرچ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، شاید 90% لوگ، 95%، 98% کے لیے نہیں کرتے۔ یہ ہماری حالت ہے، اس لیے ہمارے اوپر یہ ان چیزوں کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں، اثرات زیادہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا بڑا پرابلم یہ کہ وہ نفس مسئلہ کوئی نہیں سمجھتے۔ نفس مسئلہ جنات کی سرکشی نہیں ہے یا اس کا انکار نہیں ہے، وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا یہ آؤٹ آف ڈسکشن ہے، یہ تو قرآن مجید میں آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ نفس مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو میں نے چیپٹرز بتائے ہیں کہ اس کی اپنی ساری عمر پڑھا نہیں ہے، اب وہ ناکام زندگی گزار ہے، اس پر جنات ہیں، کیا اس کا انکار ہے؟ اس کی اپنی کاؤنسلنگ نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اس پر جنات ہیں۔ کہیں کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اس پر جنات ہیں۔ کہیں کسی کا کاروبار ہو گیا، اس پر جنات ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جہالت ہے ساری کی ساری، سمجھ آئیے؟ اب ہم جب جھجک کر بات کرتے ہیں نا مذہبی لوگ، اور کھل کے صحیح حقیقت نہیں بتاتے عوام کو، تو یہیں سے تو لیوریج لیتے ہیں لوگ۔ تو اس کا جنات اور ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ تو بس نص آ گئی، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جہاں پر جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں، وہ میں نے کہا کہ 90% سے زیادہ معاملات یہ فیبریکیٹڈ ہیں، جو ہمارے ہاں عاملوں نے اپنی دکان کے لیے بنا رکھے ہیں۔ 10% سے بھی کم ایکچوئل معاملے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جہاں ایکچوئل معاملہ ہوتا ہے، جو اس کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی پرلے درجے کے نائل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصلاح کیسی ہوتی ہے۔ یہ میری کتاب ہے سر، جادو کی حقیقت، جادو کی حقیقت، اس میں ایک چیپٹر ہے جنات پر۔ یہ میں نے 2014 یا 15 میں لکھی تھی۔ یہ کتاب لکھنے سے پہلے میں عاملوں کے پاس گیا، اب آپ کو کس سے سناتا ہوں، آپ انٹرسٹنگ، ہمارے آڈینس بھی انٹرسٹنگ۔ میں ان کے پاس کیس لے کے جاتا، سر یہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں،
پہلی بات تو یہ میں جہاں گیا آدھے سے زیادہ، آدھا بھی نہیں بلکہ ایک آدھ کہیں مرد میں نے دیکھا ساری خواتین ویٹنگ میں بیٹھی ہیں. پہلی بات سر وہ 3-4 باتیں ایسی کرتی ہیں، ایک نے ایک آپ کے سائیکولوجیکل فٹ آ جاتی ہے. وہاں سے رکھے نا بڑا پہنچے ہوئے اور وہ پر اس کو غسل کے فرض بھی نہیں آتی ہوتی، اس کو مال بھی دے کے آتی ہیں، بعض لوگ عزت بھی دے کے آتے ہیں، سب کچھ برباد کر کے آتے ہیں اور اس کی یوں تصدیق کی جا رہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کھل کے ان پلیٹ فارم پر ان چیزوں کا رد نہیں کریں گے اور ہم لیوریج دیں گے تو آگے چیزیں لوگ اس کو کیش کروائیں گے، راستہ کھلے گا. اب دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید موجود ہے، جتنے معاملات ہیں حضور نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور معوذتین پڑھیں. اس سے بڑا کیا وظیفہ ہے؟ سنن ابن ماجہ میں فرمایا اپنا ایک دعا حضور نے فرمائی صبح اور شام 7 دفعہ اگر پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، وہ کیا ہے میرے ذہن سے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. فرمایا کہ اگر کوئی صبح 7 دفعہ پڑھ لے تو دن بھر کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور رات کو پڑھ لے تو رات بھر کے. اب دیکھیں نا یہ یعنی یہ انڈیویجول بیسڈ ہے، اس کے لیے میں نے کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. میں نے یہ معاملات کر کے میں فکری طور پہ آزاد ہوں، رسول اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت سارے لوگوں کو سنا دیکھا کہ وہ عجیب عجیب آواز میں بول رہے ہوتے ہیں اور ایک علامہ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں چل نکل جا نکل جا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اصل اس نوعیت کے واقعات 2 4 5 احادیث کے اندر موجود ہیں. حضرت زہرا حضور نے کمر کی طرف بٹھایا اور پیچھے سے 2-3 دفعہ اپنا دست مبارک مارا اور فرمایا نکل جا اس طرح، اور ایک عورت اپنا بچہ لے کے اس طرح موجود ہے. لیکن پاکستان میں یہ سب کہانی ہوتی. یار آپ تو آواز کی بات کرتے ہیں، یہاں اگلے آنکھوں سے بلیڈیں نکال رہی ہیں اور آنکھوں کے اندر سے سونے کی چینیں نکال رہی ہیں. کیا بات کرتے ہیں یار؟ اچھا کیا ہم نے نہیں دیکھا آنکھوں سے بلیڈیں نکلتے ہوئے اور آنکھوں سے سونے کی چینیں نکلتے ہوئے؟ کمال کی بات. یہ سب فیبریکیشن ہے، یہ سب بزنس ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اس کے نام پہ ہو رہا ہے مذہب. جتنا مذہب پاکستان میں بکتا ہے کہیں بھی نہیں بکتا. یہ سب مذہب بک رہا ہے. اب آ جائیں اصل چیز. اصل یہ ہے جنات آپ کو نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب کرتی ہیں، ہر بندے کو بھی نہیں ڈسٹرب کرتی. اب یہ دیکھتے ہیں، اب دیکھیں بیماری ہے ایک، کیا جس کی امیونٹی مضبوط ہوگی اس پر بیماری فوری اثر انداز ہوتی ہے؟ نہیں، ٹائم لیتی ہے، نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کی صفت موہومہ، جس کا وہم قبول کرنے کی صفت زیادہ ہے، وہ خلوت میں ڈرے گا نہیں چھوڑ کچھ لگے ہے، کچھ لگے ہے. وہ یوں اپنے اس احساسات کو پختہ کرتا کرتا ایک ایسا مریض بن جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں پر جنات وارد ہوتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں سے جنات کو رفع کرنے کے لیے احادیث اور قرآن مجید کے اندر وظائف موجود ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر جنات کو اللہ اتنی قوت دے دے کہ وہ آپ کو آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ معاذ اللہ مجبور ہو گئے ہیں تو پھر یہ بات ختم ہو گئی نا. تو پھر آپ آنسریبلٹی کس چیز کی رہی، آپ آنسریبل کیسے رہے؟ تو لہٰذا جنات بزدل ترین قوم ہے، احادیث کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے. چونکہ یہ جو مشرکین تھے یہ جس وادی میں جاتے تھے، اس وادی کے جن کی سردار کی پناہ لیتے تھے تو جنات جری ہو گئے. جنات نے کہا اللہ اسی نہ دیکھو ڈرنے ہیں، ساڑی پناہ چاہ رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو جنات بزدل قوم ہے. پھر حضور نے فرمایا جس گندی جگہ پہ جاؤ اس سے جنات سے پناہ مانگو. واش روم میں جانے کی دعا بتائی. پھر ان میں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، ان میں باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں، ان میں باقاعدہ نسل ان کی چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ آنسریبل ہیں قیامت کے دن. اب یہ ایک اختلاف ہے اہل سنہ کے نزدیک کہ اپنا جو برے جن ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، اس پر اتفاق ہے. جو اچھے جن ہیں، مومن جن ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا آخری انجام کیا ہوگا. جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف اور بہت سارے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اسی طرح جنت میں جائیں گے جس طرح کے باقی لوگوں نے جانا ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہ ہے کہ جس طرح چوپایوں کی روح ختم ہو جائے گی تو ان کی آگ سے آزادی ہی ان کی نجات ہوگی، ان کا کوئی جنت میں ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیکن امام ابن کثیر نے دونوں کی بحث سے نقل کر کے بتایا کہ مفتہ بہی اور مذہب مختار عند اہل سنہ یہ ہے، اور حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو لہٰذا اگر کوئی اس عبد صالح بن کے گزرے، زندگی گزارے جس طرح انسان گزارتا ہے، تو حق ہے کہ وہ جنت میں جائے. تو لہٰذا مذہب مختار یہی ہے کہ وہ بھی مومن جنات اور مومن جننیاں جو عورتیں ہیں وہ جنت میں جائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بھائی یہ دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کی؟ جی جی، ان کا تعلق ہے انسانوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ نہیں ہے. میرے خیال میں ہماری جو بحث تھی نا وہ اس میں 2 چیزیں مکس ہو گئی. یعنی ایک تھا کہ جنوں کے عمل، جنوں کا کردار، اور دوسرا ہمارے عاملوں کا کردار.
اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عاملوں کے کردار کو سامنے رکھ کے جنوں کے کردار کی نفی کر دیں. جیسے شروع میں جو بات کروں، جو شروع میں ہم نے بطور مزاح بات کی ہے نا کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں سارے یہ جن آ گئے اور یہ بات بن گئی، یہ جملہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ قصے کہانیاں پاکستان میں سنتے ہیں عاملوں کی طرف سے، ہاں جی، عاملوں کی طرف عام لوگوں کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے، عامل تو سر مذہبی طبقے کی طرف سے آپ کھل کے بات کریں. مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر نکلے نا، ہر دوسرا بندہ آپ کو کہے گا جن سر میں یورپ میں دوسرا بندہ ہے. 9 ملک پھر کے آیا ہوں، میں نے ایک بندہ نہیں دیکھا جو ڈپریس ہو، جو یہ کہتا ہوں میری ناکامی کی وجہ یہ، وہ کہتا ہے میں اس لیے ناکام ہوں کہ میں نے کام نہیں کیا. دوسرا میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو اپنی قصور دوسرے پہ ڈالتا ہوں. میں نے کوئی نہیں دیکھا جو اس لیے بیٹھا ہو کہ کوئی ماورائی قوتیں ہیں وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہی میں اس لیے ناکام. یہ چیزیں یہاں پر بدقسمتی سے پناہ پائی ہیں. ان کا حقیقت سے ہم بھی نہیں کہہ رہے کوئی تعلق ہے، لیکن لوگ اب ان کے بنیاد پہ اب دیکھیں نا، یعنی اب تو حال یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کر کے لوگ جا کے عاملوں کی تصدیق کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے ان کی تصدیق کی وہ اس پر انکار کر چکا جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہے. جی علامہ جی، اس بات تک تو متفق ہیں ہم. یعنی عاملوں کا کردار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یعنی آپ کہہ لیں 95% عاملین نے صحیح راستہ نہیں دکھا. پرسنٹیج میں نہ بھی جائیں آپ، ایک بڑی تعداد میں کہہ سکتے ہیں، بڑی تعداد جو ہے انہوں نے یعنی اس کو ایک ایسا شعبہ قرار دیا ہے کہ شاید عوام کی سوچ سے ماوراء ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کا علاج بہت آسان سا ہے. نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا مغرب کی اذان ہو دروازوں کو بند کر دیں. جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے، بے شک پہلے بند ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو دوبارہ کھول کے بند کر دیں. اب اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا، رات شرارت نہیں کر سکتا. تو یہ محفوظ کتنا آسان طریقہ ہے. تو یہ طریقہ اپنانے کی ہم لوگوں کو ترغیب دیں، وہ اعمال ہم اپنائیں جن سے ہم ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تصورات ہیں لوگوں کے، جیسے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں ایسی؟ بالکل. ان کی خوراک کے بارے میں تصور، صحیح بخاری میں حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور کا وضو کا پانی فجر کے وقت لے کے جایا کرتے. تو ایک دفعہ پیچھے جا رہے تھے تو حضور نے پوچھا کون؟ تو عرض کی یا رسول ابو ہریرہ. تو ساتھ چلتے گئے، جب آگے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے رفع حاجت فرمانی تھی اور پھر وضو کرنا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ لکڑی یا دوسری چیزیں لانا، پتھر اور ہڈی اور گوبر یہ نہ لانا. اچھا وہ لے آئے، وہ سارا معاملہ ہو گیا. نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں یہ بات تھی. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پہلے کبھی نہیں روکا تو رفع حاجت کے لیے ہڈی، جانوروں کی ہڈی اور گوبر وہ جو سوکھ جاتا جس کو آپ علاقوں میں یوز بھی کرتے ہیں جلانے وغیرہ کے لیے، وہ اس سے کیوں منع فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نصیبین ایک علاقہ ہے، اس کے جن میرے پاس آئے. حضور نے تعریف فرمائی وہ بڑے صالح تھے. انہوں نے میری بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول ہمارے کھانے کا اہتمام کیجیے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ حلال جانوروں کی ہڈیاں یا وہ جانور دوسری روایت میں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ حلال ہو گیا سارا ہی، اس کی ہڈیاں اور یہ گوبر یہ ان کے لیے کر دے، لہٰذا تم ان کی خوراک کو گندہ مت کیا کرو. سمجھا؟ یعنی اس نے فرمایا کہ اس سے استنجا یا پرانے دور میں جو معاملے تھے اس سے وہ والے رفع حاجت اور وہ معاملے صفائی کے نہ کیا کرو، تاکہ یہ ان کی خوراک ہے. پھر ان کا ان کی اپنا خوراک بھی ہے. گوبر میں رہ گئی بات. جی گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے اور ہڈیاں ان کی. اچھا اب گوشت آ جاتا ہے. ہاں، اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا میں نے پھر یہ دعا کہ جب یہ کھانے کے لیے ہڈی پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے اس کے اوپر گوشت آ جائے گا، ان کی پراپر خوراک. یعنی وہ کھاتے ہیں، وہ باقاعدہ رہتے ہیں، ویرانوں میں رہتے ہیں. جو اچھے جنات ہیں وہ مساجد اور نیک جگہوں پہ رہتے ہیں، جو برے جنات ہیں وہ ویرانوں میں، واش رومز میں، گندگی کی جگہ پہ رہتے ہیں. اس لیے علماء نے، حالانکہ نماز تو پوری زمین پر جائز ہے نا، پاک ہے، لیکن علماء نے منع کیا ہے کہ آپ اس نوعیت کی جگہوں پہ جہاں پر ان کی گندگی ہو وہاں نہ جائیں. وہاں جاتے ہوئے پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان سے. جس طرح واش روم میں جاتے اعوذ باللہ اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا اب اس میں مرد اور عورت بھی ہیں، ہم دیکھیں خبث اور خبائث دونوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا آگے رشتے چلتے ہیں. اچھا پھر یہ دونوں مختلف نوعیتوں کے بندوں پر وار بھی کرتے ہیں. اس نوعیت کے بھی واقعہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا مجموع الفتاوی میں کہ جو عورت تھی جن، وہ ایک مرد میں داخل ہو گئی، ایک مرد کو تنگ کرنے لگی یا ایک مرد کو پسند کرنے لگی، اور ایک مرد جن تھا وہ ایک عورت کو اس طریقے سے معاملہ کرنے لگا. جب آپ اس پورے کو تقسیم کریں تو 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو جنات کے ساتھ پیش آتے ہیں. یعنی وہ جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں.
ایک وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں محبت میں مبتلا ہو کے، جو علماء نے لکھا ہے، ایک وہ تنگ کرتے ہیں جو انسانوں کی نفرت میں مبتلا ہو کے، یعنی کوئی ایسی جگہ تھی جو عرصہ سے ویران تھی، کسی فیملی نے آباد کر دی، ان کا رہن سہن ٹھکانہ ختم ہو گیا نا جنات کا، تو وہ دشمن ہو گئے، تنگ کرنے لگے، کبھی کھڑک آ رہی ہے، کبھی گزر رہے ہیں، کبھی لائٹیں جل رہی ہیں، یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایمان کی دشمنی رکھتے ہیں، یعنی مومن ہے تو کافر جن تنگ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے آ رہے ہیں۔ باقی ان میں ایک یہ بھی چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ عموماً جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے، عاملین یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہے، موکلین ہے، موکل ہے، موکل۔ تو اس کے بارے میں جو ہماری سرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بندے کے پاس موکل نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ سچا ہے اس بات میں کہ میرے پاس جن ہے تو یہ اس کا یہ موکل بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیاطین یا جنات ہیں، یہ جو نیک جنات ہیں یہ ظاہر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا نماز میں میرے سامنے ایک شیطان آیا اور اس نے جو ہے آگ کا شعلہ پکڑا ہوا تھا، اور ایسے وہ میرے قریب آتا گیا حتیٰ کہ مجھے خدشہ ہوا کہ یہ میرا منہ جو ہے جلا دے گا۔ تو میں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو پیچھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اقول، میں کیا کہوں؟ تو فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ یہ دعا ہر قسم کے جادو جن کا بہترین علاج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جیسے ہی یہ کلمات کہے وہ آگ کا شعلہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے اوپر آ گرا اور وہ اسی میں جل گیا۔ اب یہ عدم علم ہے ہمارا، اور علماء کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہے، جس کی بنیاد پر ہم صحیح علاج کی طرف نہیں جاتے۔ اور یہاں یہ بات بھی اگر ہم سیدھا ایسے علاج بتائیں نا، لوگ یقین بھی نہیں کرتے جب تک یہ جنات میں شعبدہ بازی نہیں چلتی۔ عموماً عاملین جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سیدھا علاج کرے تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی انہوں پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ درست کہہ رہے ہیں، یعنی سچی بات کے لوگ عادی نہیں آتی ہے نا، وہ یعنی پوری کہانی عادی ہو چکے ہیں، تو اس صحیح بات بھی کہانی میں ڈال کے سنانی اچھا فلانے ٹائم ہے جو ایسی جیسے انہوں نے بتایا نا وہ کچھ مزاد پہلے پہیاں ہونے تھے بھاوے جی جی ہم بھول کے رکھ کے بھول گئے، ہوں تو نکل آئیں گے وہ اتنے نکلی ہیں۔ جی جی بلکہ یہ خود ترکیب کرتے ہیں، یعنی کچھ ہمارے دوست ہیں ایسے، جب ایسے معاملات ہوتے ہیں پھر معلومات ہم اپنے علم کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو بعد ایک میرے دوست تھے عارف والا سے، وہ علاج یہ کرتے تھے، تو وہ خود لوٹے کے اندر چیزیں ڈالتے، لوگوں سے منگوا لیتے کہ جی آپ نے ککر کے شیشم کے پتے لے کر آنے، تو وہ پتے لاتے اور ساتھ میں وہ شعبدہ بازی میں دیکھے لوگ کیا کچھ کرتے، تو وہ شعبدہ بازی کے ساتھ اس کے اندر چیزیں ڈال دیتا تو نکالتا۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ اچھا نہیں کرتے دھوکہ، کہتا جی دھوکہ میں نہ کروں تو یہ مانیں گے نہیں۔ علاج جیسے شروع میں بات ہوئی نا کہ عاملین نے اس کام کو بہت بگاڑا ہوا ہے، اور جو صحیح بات کرے گا اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں جی بسم اللہ پڑھیں انشاءاللہ یہ جادو کا علاج ہے، جن کا علاج ہے، ہر قسم کے ٹونے کا علاج ہے، بسم اللہ پڑھ کے مغرب کے وقت دروازہ بند کر دیں، کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا۔ لو جی بسم اللہ نہ بھی جادو کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تصور پھر ڈاکٹر صاحب کہاں سے ہے؟ یہ تصور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے سر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم بڑا عرصہ ہندو مت کے ساتھ رہے ہیں، وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جنموں کا تصور اور آتماؤں کا تصور اور جناب وہ نروان کا تصور، یہ وہاں سے آیا ہے۔ دوسرا جو ہمارا مذہبی طبقہ، خاص طور پر مذہبی طبقے سے میری مراد وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے جس نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اصلاً علم قرآن و سنت سے جاہل ہے، یہ مراد ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے انگیج تو لوگوں کو رکھنا تھا، ظاہر ہے دکان تو باقی رکھنی ہے، انگیج رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے ایسی ایسی کہانیاں وضع کی کہ برے صغیر کے سارے لوگ کہانی پرست ہو گئے۔ اب ان کو کہانیوں میں بڑا انٹرسٹ ہے، سمجھ آئیے نا۔
تو کہانی بہت زبردست لگتی ہے. اب یہ بالکل میں ان کی اس بات سے بھائی کہ اتفاق کرتا ہوں. آپ اس کو بتائیں کہ آپ درود پاک پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, معوذتین پڑھیں, اور صحیح بخاری کے اندر چند ایک جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں. آپ کو کوئی بھی کچھ, آپ اللہ کی پناہ میں ہیں یار, اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اسے تسلی نہیں ہوتی جب تک اسے یہ نہ کہا جائے آپ ایک سیری لائیں. نہیں جب تک پیسے نہیں دیتے ہیں تو نہیں وہ پیسوں کا طریقہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں. آپ سیری لائیں, وہ سیری ایسے جانور کی لانی ہے جس کو مغرب کے وقت ذبح کیا گیا ہو, پھر اس کے بعد آپ اس کو رات کو قبرستان میں لے کر جائیں. رنگ بھی کالا, یہ زبردست ہے, اور سینگ بھی کالے ہوں, پھر اس کو آپ وہاں پہ قبرستان میں لے کر جائیں. سر یہ پورا کا پورا نا یہ ڈرامے دیکھ کے نیٹ ورک ہے, یہ بالکل نیٹ ورک ہے. یہ قوم ڈرامے دیکھ کے نفسیاتی مریض ہو چکی ہے. اس وقت ہارٹ سے زیادہ یہاں پر نفسیاتی مریض ہیں, شوگر اور اس سے زیادہ یہاں پر نفسیاتی مریض ہیں. یہ سب چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ڈائریکٹ قرآن کسی نے نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ. کتنے مسلمان ہیں جو سال میں قرآن ختم کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جنہوں نے بنیادی زیادہ نہیں, صحیح بخاری مسلم میں پڑھ رکھی ہے کچھ. جب آپ نہیں پڑھیں گے تو اگلے جو آپ کو بتائیں گے آپ کو اس کے پیچھے چلنا. مولوی صاحب نے کیا تھا جی, مولوی صاحب نے کیا تھا جی, مولوی صاحب واسطے قرآن نہیں آیا, قرآن تو ہر ایک تھے. تیرے وجود پر جب تک نہ نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. اچھا اب اس میں ایک اہم پہلو جی ڈاکٹر صاحب, کہ جو جنات ہے نا جی, یہ روپ بدلتے ہیں. اس پر علماء نے بہت لکھا ہے, جو اس کا سمجھنے والا ایک پہلو ہے عوام کے لیے. یہ انسانی روپ میں بھی آتے ہیں, جس طرح کہ غزوہ بدر کی مثال ہو چکی. یہ شیاطین یہ اس کے روپ میں آتے ہیں, سانپوں کے روپ میں آتے ہیں, یہ کتوں کے روپ میں آتے ہیں. یہ تمام روپ جانوروں کے یہ بدل سکتے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی سانپ نظر آئے, جب مدینہ میں ایک جماعت جنات کی جماعت نے اسلام قبول کر لیا, حضور نے باقاعدہ اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب گھر میں تمہارے کوئی سانپ ہو تو اس کو فوراً نہ مارا کرو, بلکہ اس کو 2 سے 3 دفعہ یہ کہا کرو کہ چلا جا. وہ چلا جائے گا جنوں میں سے کوئی ہوا, اور اگر جن شیطان ہوا تو پھر رک جائے گا, پھر اس کو مار دو. اسی طرح ایک صحابی نیزہ لے کے آ رہے تھے گھر میں, تو اپنا اب حضور کی خدمت سے آ رہے تھے, تو حضور نے فرمایا نیزہ لے کے جاؤ, یہود سے خطرہ ہے تمہیں. وہ آئے تو ان کی زوجہ جو تھیں وہ دروازے پہ کھڑی تھی, وہ ان کو مارنے لگے. بڑی غیرت ان کو آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے, باہر کیوں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑو, اندر دیکھو کہ میں نے باہر نکالا کس نے. وہ اندر گئے تو ان پہ بستر پر موٹا سانپ تھا. انہوں نے اس کو سانپ کو نیزہ مارا, آر پار ہو گیا, اور پھر سین میں گاڑ دیا. وہ سانپ جن تھا, وہ اتنی تیزی سے نکلا کہ وہ صحابی پر بھی پلٹ گیا. حدیث کے لفظ ہیں یہ نہیں, وہ بتا راوی کہتا ہے میں نہیں بتا سکتا کہ پہلے سانپ مرا, سانپ تو نیزے کی تکلیف سے مرا لیکن بعد میں, لیکن اس سے پہلے اس نے صحابی کی بھی جان لے لی. تو لہٰذا ان سے یہ پناہ مانگنی چاہیے. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو 1 2 3 دفعہ یہ کہنا چاہیے. اس کے بعد وہ مطلب آپ کو گھر میں نظر آ جاتا ہے کوئی, آپ 3 دفعہ اس سے کہیں کہ اللہ کے نام سے اللہ کے بندے جاؤ, وہ چلا جائے گا. اگر نہیں جاتا تو پھر وہ شیطان ہے, اس کو ماریں. پھر یہ طریقہ کار. یہ مثال بھی مشہور ہے نا کہ سانپ کو راستہ جو ہے نا بہت مل جاتا ہے, چھپ جاتا ہے فوراً. یہ اصل چھپنا یہی ہے. اچھا, یعنی وہ کہتے ہیں نا ہلکا سا تھوڑا سی سوراخ لکیر مل جائے تو شیطان جو سانپ ہے چھپ جاتا ہے. وہ ہر سانپ نہیں چھپتا, یہ وہ سانپ ہے. یعنی عموماً یہ دیہاتوں میں تو اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ایسے سامنے بالکل تھا تو اس کی طرف لپکے تو وہ بستر میں غائب ہو گیا. وہ اصل میں شیطان تھا. یعنی وہ جانور سانپ نہیں ہوتا, سانپ نہیں ہے, وہ یہ روپ بدلا ہوا, وہ روپ بدلا ہوا, جانور سامنے روپ بدلا ہوا, اصل میں وہ جن ہے, جن ہوتا ہے نا, اور وہ سانپ کی شکل میں. ان کی بھی جس طرح آپ نے ابھی مذاہب اور مسالک کا ذکر کیا ہے, مدارج بھی ہوتے ہیں اس میں, جیسے صالحین کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. جی جی, اسی طرح کے مراتب ہیں. جیسے میں قرآن میں کنہ ترائی کا قیدہ, مختلف مراتب پر یہ لوگ موجود ہیں. بہت نیک, بہت اچھے. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیں, جتنے بھی نیک ہو جائیں ان کی فطرت میں شرارت, سونا جاگنا بھی ہوتا ہے زندگی کے معمولات. سارے معمولات ان کے ہیں, سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو معمولات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ وہ نام کو مد نظر رکھے کہ یہ جن ہے, پوشیدہ چیز ہے, پوشیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر یہ بالکل ظاہر نہیں ہو سکتے یا اپنی اصلی حالت میں ظاہر نہیں ہو سکتے, لیکن ان کے باقی دیگر معاملات, شادیاں ہوتی ہیں, ان کے آپس میں معاملات ہیں, بچے ہوتے ہیں. جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں غالباً افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو, یہ تمہارے دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اور اس کی اولاد کو, یعنی ان کا اولاد کا بھی ان کا نظام ہے, اسی طرح دوستی دشمنی کا بھی ان کا نظام ہے, اور اسی طرح نیک بد, اور پھر نیک میں بڑے نیک اور بد میں بڑے بد. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو مد نظر. ڈاکٹر صاحب یہ جو گھروں میں بھی, اگر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ گزر گئے ہیں, وہاں سے گھر آیا اور کسی نے بنا لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا,
عمومی طور پر گھروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کہ موجودگی ان کی ہو؟ دیکھیں جہاں تک تو موجودگی ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک، لیکن یہ ہے کہ جہاں وہ تنگ کریں وہ یوں آبادیوں میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ویرانوں میں ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ جو عرصہ دراز سے ویران ہو اور وہاں وہ مسکن بنا لیں اور آپ بعد میں آباد کریں تو وہاں وہ کچھ عرصہ کے لیے آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ مطلب ابھی میرے سامنے ایک گاڑی کی چابی پڑی ہے، ہاں، غائب ہو گئی ہے، پونے گھنٹے بعد یہیں پڑی ہے، یہیں پر بس یہ وہ معاملہ، شرارت ان کے فطرت میں ہے نا، یہ وہ یہ معاملہ بتایا کہ شرارت یہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات یہ کرتے رہتے ہیں، تو اب پھر شرارت کے چھوٹی شرارت بڑی شرارت اس کے اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن اصل یہ ہے تو خیال بھی رکھتے ہیں جہاں پہ رہتے ہوں؟ کہاں اگر فرض بالکل کر لیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مخالف کے طور پہ سمجھنا ہے یا موافق کے طور پہ سمجھنا، مخلوق تو بہرحال موجود ہے، تو لہٰذا ان کے شر سے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ درس دیتے فرماتے تو جنات بھی اس میں سننے کے لیے آتے ہیں، سمجھیں، تو پھر اسلام قبول کیا جنات کی قوم، تو لہٰذا صالح لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے، جس طرح آپ کو یہاں پر رنگ رنگ کے لوگ مل رہے ہیں نا، اسی طرح اس دنیا میں بھی رنگ رنگ کے لوگ ہیں، ہر رنگ کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، خیر کا کام کرنے والے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جس کے بارے میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ نیش اقرب نہ از رہے کی است اقتضائے طبیعتش این است، کہ جو بچھو کا ڈنگ ہے نا یہ تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، یہ اس کی فطرت ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا تو یہ ہمیں اس میں جو آپ نے پھر اذکار بتائے ہیں، صبح اور شام کے اذکار کرنے چاہیے، صبح شام کے اذکار کریں، شام کے وقت خصوصی طور پر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ، مغرب کے بچے روتے ہیں اور اسی طرح گھر میں ڈر لگتا ہے، یہ جیسے بتایا وہم، یہ وہم کی بیماری تو ان کا سمجھ لیں یہ اصل حقیقت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان الشیطان یجری فی الانسان کما مجری الدم، شیطان اور یہ جنات ایسے انسان کے اندر چلتے ہیں جیسے خون چل رہا ہے، تو یہ خون کہاں دل میں جا کے پمپ کرتا ہے، تو یہ یعنی دل کو کنٹرول کرتے ہیں، دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جادو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ مجھے جادو ہو گیا، سب سے بڑا جادو یہی ہے کہ بندہ سمجھ لے مجھے جادو ہے، آپ کی ول پار ہے، آپ نے اس کے اگینسٹ چلنا ہے، جو اگر کہیں ہے بھی تو آپ اسی سے نکل یعنی سکتے آپ اس کا مقابلہ کریں، جیسے یہ جنات اور بچہ، اس کی فطرت میں ہے شرارت، بچہ ایک بار شرارت کرتا ہے نا تو ہم اس کو فوراً قابو کریں، سمجھائیں تو وہ بدتمیزی نہیں کرتا، اسی طرح جنات کو آپ فوراً کنٹرول، یعنی آپ اس نے شرارت کی ہے، چیز گم ہو گئی، آپ دیکھیں کہ میرے اندر کون سی کمی تھی، اس کو پورا کریں، یعنی آج کے بعد چابی رکھوں گا تو بسم اللہ پڑھ کے رکھوں، یار پائنوں رکھ رہے ہیں دوبارہ نہ چکنا، بسم اللہ پڑھ کے اللہ دے والے، اگر یہ کہ چابی پکڑتے اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اوہ یہ تو جن اٹھا کے لے گیا تھا، تو پھر وہ بچے کی طرح بہادر ہو جاتا ہے، جیسے بات کی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جنات سے پناہ مانگتے تھے لوگ، جنگلوں میں جاتے تو کہتے کہ جو اس جنگل کا سردار جن ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے، تو وہ چوڑا ہو جاتا کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں کتنی تک، تو پھر اللہ فرماتے فزادہم رہقا، پھر ان کی سرکشی بڑھتی ہے، تو اگر آپ اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سب سے افضل اعلیٰ بنایا ہے، اللہ نے مجھے اعلیٰ ترین تعلیمات دی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے، اس پر ہم یہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ نہیں، آپ جو ہے روزمرہ کے معاملات صرف اسلام کے مطابق کر لیں، کھانا بسم اللہ پڑھ کر چیزیں آپ کی کافی بہتر ہو سکتی ہیں، بہت ساری مشکلات سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ عاملین کی طرف جانے سے آپ بچ سکتے ہیں، بہت کچھ بچ سکتا ہے آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ، اور اگر آپ جو صبح شام کے اذکار ہیں اور قرآن کریم بنیادی طور پر اگر آپ پڑھنے کی طرف آئیں، اللہ آپ کو توفیق دے، تو یقینی طور پر بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جو آپ اب مشکل سے نکل ہی جائیں گے، پھر تو وہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ کوئی چیز تو اللہ کے حکم کے بغیر ہے نہیں، اور اگر آپ اسی پر آ جائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو آپ یہ ارد گرد کی جو بنائی ہوئی چیزیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مفتی صاحب سے گزارش ہے دعا فرما دیں، اور اسی سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم انا نسألک بانک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ فرما، آپس میں پیار، محبت، عقیدت، مودت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما، ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔